आज दो आपको चीज़ें बताएंगे। एक सुबह का हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान का जो अलकादर केस है, बुशरा बीबी और इमरान खान का, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ था। हमारे लॉयर जो हैं सलमान सफदर, वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी आज पेश हो रहे थे किसी केस के लिए, तो वहाँ से वो ताख़ीर हो गई। जज साहब आए, सलमान राजा और हमारे बाकी लॉयर्स ने खड़े होकर कहा कि जी रास्ते में है, आप सुप्रीम कोर्ट से इतना लंबा रास्ता तो है नहीं कि आप 1 मिनट अगर इंतज़ार कर लें, 2 मिनट, वो पहुंच रहे हैं। जज साहब ने फौरन कहा कि मैंने यही आज केस सुनना था कि और पता नहीं कोई और 2 केसेस ही हैं, तो और मैं बिल्कुल नहीं इंतज़ार करूँगा, और उन्होंने इसको अडजर्न कर दिया कोई 2 हफ्ते आगे। अब मतलब यही अगर बहाना चाहिए, इसलिए जज डोगर साहब लाए गए हैं लाहौर हाई कोर्ट से, क्या हम लाहौर से उठ के आ रहे हैं, लॉयर्स हमारे लाहौर से उठ के आ रहे हैं। हम अगर इतनी दूर सफ़र करके फिर ताख़ीर से उन्होंने भी शुरू किया, अगर वो 2 मिनट इंतज़ार कर लेते ताकि ये कोर्ट जो अलकादर केस है, जो बेल एप्लीकेशन है इमरान खान की, जज साहब को तो इतनी जल्दी है, लेकिन कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर और उनकी बेगम जेल के अंदर बैठे हुए हैं। जज साहब को तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो 1 मिनट भी नहीं इंतज़ार कर सके। इनकी खैर है, इनका केस 2 हफ्ते लेट हो जाए, ये 2 हफ्ते और मज़ीद जेल में बैठ जाएं, क्योंकि जज साहब को बड़ी जल्दी थी। एक तो ये सुबह हो गया। फिर हम आए अडयाला। आज जो मंगल का दिन है, इस दिन फैमिली की मुलाकात का दिन होता है। हम यहाँ 2 बजे पहुँच गए टाइम पे। हम अंदर भी चले गए, बुशरा बीबी की फैमिली भी आ गई, उनकी बेटी और उनकी भाभी भी आ गई। उनको अंदर ले गए, बुशरा बीबी से मुलाकात करा दी। हम 2.5 घंटे अंदर, वो जो जेल का गेट है, बाहर का गेट नहीं, अंदर बिल्डिंग का गेट है, उसके बाहर हम 2.5 घंटे बैठे रहे हैं, और उन्होंने हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई आज फैमिली की। अब इसकी क्या वजह हो सकती है कि एक तरफ से केस डिले कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप फैमिली की मुलाकात नहीं करवाने दे रहे। फिर हमने इंतज़ार किया जब तक लॉयर्स बाहर आए, और बल्कि 1-2 जो लॉयर्स थे, जैसे हामिद खान हैं और वो भंडारी साहब हैं, वो बाहर बैठे थे गेट पे, उनके नाम थे लिस्ट पे, उनको इजाज़त नहीं मिली। जज साहब जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि अगर बाहर आप आएंगे, आप फ्रेंड्स जो हैं, जो भी हैं, उन्होंने कहा कि आप बाहर आके मीडिया से बात नहीं कर सकते। अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन आज करवाई जा सकती है कि लॉयर्स आके बाहर बात नहीं कर सकते, तो ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करवाई गई कि जो लिस्ट पे नाम है वो भी मुलाकात करवाएं। फैमिली का आज दिन था। अब पिछले 2.25 साल से, जब से इमरान खान जेल में है, ये मेरे ख्याल में दूसरा, तीसरा, चौथा वाक़या है। एक दफ़ा जब उन्होंने जेल 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया था, तब हमारी मुलाकात बंद की गई थी। एक और दफ़ा जब 3 हफ्ते के लिए नवंबर से पहले मैंने अक्टूबर में बंद किया था, तब हमारी मुलाकात बंद हुई थी। और एक दफ़ा अब कि आज कोई वजह नहीं है, ईद आ रही है, इमरान खान का जो ईद के दिन छुट्टी है मंगल को, तो उन्होंने कहा वो ईद के मौके के ऊपर आप कैदियों से मुलाकात नहीं कर सकते। इसका मतलब है अगले 2 हफ्ते तक हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकती। अब मुझे जज साहब से ये पूछना है जाकर खुद, क्या पहले ये बताएं, ये तो इम्प्लीमेंट करवा दिया कि मुंह बंद कर दें सारे और आके मीडिया से बात ना करें, तो ये जो बाकी सारा कुछ आपने वो भी बंद करवा दिया है। क्या इमरान खान को आप आइसोलेशन में रखना चाह रहे हैं? क्या सारे राब्ते उनसे ख़त्म करवा दिए हैं ताकि ना केस चलाए रहे हैं उनका? एक केस शुरू किया हुआ है जिसके लिए वो क्या है, वो तोशा खाना 2, उसको भी ताख़ीर। मतलब ये किस किस्म का निज़ाम है? हमें पता है कि बहुत वो सीधा निज़ाम हो चुका है हमारी जुडिशरी का, लेकिन यहाँ कौन ऑर्डर दे रहा है हमें भी पता चले, क्योंकि हर एक बंदा कहते हैं जी हमें ऊपर से ऑर्डर आए। हमें भी बताएं, एक दफ़ा खुल के बता दें। हम उनके पास चले जाते हैं जो ये ऑर्डर दे रहे हैं कि हमारे भाई को जेल में क्यों रखा हुआ है, ये भी बता दें। अव्वल तो ये भी इलीगली उनको रखा हुआ है, फिर जान के उनके ऊपर जाली केसेस बनाएं, वो भी आप घसीट रहे हैं। आप हमें बता दें
آج تک ہمارے سے کسی نے رابطہ کر کے نہیں بتایا کہ آپ یہ ہمیں بتا دیں ایک دفعہ کہ آپ کو کیا چاہیے. ہمیں ایک دفعہ کوئی بھی آ کے بتا دے کہ آپ چاہتے کہ عمران خان سے, کیونکہ کوئی obviously آپ کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ عمران کس چیز پہ اتفاق کرے. یقین کریں عمران خان کو بھی نہیں پتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو آپ جو بھی ہیں آپ ایک دفعہ آ کر ہمیں بھی بتا دیں, ہم جا کے اپنے بھائی کو بتا دیتے ہیں. لیکن ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں عمران خان کو رہا کرنے کے لیے. اور اگر آپ نے یہ سارے راستے بند کر دیے, عمران خان یقین کریں ہم اپنے بھائی کو جانتے ہیں, وہ بہت مضبوط ہیں, اللہ کا شکر ہے وہ اللہ میں یقین رکھنے والے ہیں اور وہ کسی سے مدد نہیں مانگ رہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. یہ میں آپ کو گارنٹی سے بتا دوں, ہم ان کو جتنی دفعہ ملتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگ رہے. ایک ہر بار ہم نے لائر سے پوچھا کہ آپ سے کیا بات ہوئی ہے, تو عمران خان نے آج بڑا کنسرن ظاہر کیا اور وہ بڑے کنسرن تھے اس پہ کہ بلوچستان میں جو مسئلے ہو رہے ہیں اور جو افغانستان سے ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ایک بات میں اس کا نچوڑ بتا دیتی ہوں. انہوں نے کہا کبھی حل نہیں ہوتا ایسی چیزوں کا جب تک آپ بیٹھ کر جو لوگ کنسرنڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت نہ کریں. اور یہ پہلی دفعہ عمران خان نے نہیں کہا, ہمیشہ کہا ہے کہ ہم نے بھی جب ہماری حکومت تھی ہمیں بھی کئی دفعہ بتا چکے ہیں, آج لائر کو پھر سے بتایا ہے لائرز کو کہ ہماری بھی جب حکومت تھی ہم نے بات چیت سے حل کی ہیں چیزیں اور دہشت گردی بالکل کم ہو گئی تھی. آپ اس کا اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں, آپ انٹرنیٹ لگائیں اسٹیٹسٹک دیکھ لیں کہ سب سے کم واقعات کم ہوتے ہوئے 2021 میں ہوئے ہیں. اس کا مطلب عمران خان کا جو اس کا جو سلوشن ہے, جو انہوں نے اس کا حل ہے ان کے پاس, ان کو پتہ ہے کہ کیسے یہ دہشت گردی کا حل ڈھونڈنا ہے. اور اگر آئندہ کے لیے انہوں نے کوئی پاکستان کو جوڑ کے یا انہوں نے بیٹھنا ہے, عمران خان کو تو نکالیں, ملک ہمارا ہے, ہم سیاسی بات نہیں کر رہے, ہم پاکستانی کے طور پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ کے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہم غزہ اور فلسطین کو دیکھ کے ہمیں تکلیف ہوتی ہے, لیکن جب اپنے ملک میں ہو رہا ہو ہمیں بے بسی محسوس کرتے ہوئے ہم سارے پاکستانیوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو آپ اس کا حل ڈھونڈیں. اور عمران خان نے جو آج بات کی ہے لائر کے ساتھ, وہ آج پریس کانفرنس میں میرے خیال میں بتائیں گے آپ میڈیا کو. مہربانی. میڈم یہ بتائیے گا کہ آج کچھ ملاقاتیں آؤٹ آف وے ہو گئی ہیں جس پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے اعتراض بھی اٹھایا کہ عدالت نے, چونکہ انہوں نے انڈرٹیکنگ دی ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو لسٹ پارٹی کی جانب سے جائے گی سلمان اکرم راجہ جو نام دیں گے وہی جو ہے کنسیڈر ہوں گے اندر. لیکن آج بابر اعوان صاحب آئے, ان میں کسی سے نہیں پوچھا, وہ چلے گئے, وہ ملاقات کر کے بھی آئے. اور اس پر میں نے ابھی بھی سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا یہ غلط ہے, اس طرح ڈسپلن خراب ہوتا ہے. دیکھیں یہ ہمیشہ سے یہی ہو رہا ہے, جن کو یہ بھیجنا چاہتے ہیں ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے, آپ ساروں کو پتہ ہے کیونکہ آپ گیٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں کہ کئیوں کو جو جن کا عمران خان مانگتے ہیں ان کو یہ اندر نہیں جانے دیتے. پر یہ گیم چلائی دی ہے انہوں نے. میں سارا دن بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں آج کیسے تنگ کرنا ہے. یہ بھی میں آج بتا دوں کہ پتہ نہیں یہ جو ججز کے جو یہ آرڈر دے رہے ہیں یا صرف عمران خان کو مزید سختی کے لیے دے رہے ہیں, اور جو امپلیمنٹیشن ہے وہ نہیں ہو رہی. ان کو آج کتابیں جو پچھلے ہفتے ہم دے کے گئے تھے ان کو نہیں پہنچائی گئیں, ان کو کتابیں نہیں دی جا رہی. آپ کو میں پھر سے بچوں سے بھی بات نہیں کرائی گئی. 2 چیزیں عمران خان یاد رکھے کیا مانگتے ہیں کہ مجھے کتابیں پہنچا دو, یہ کتابیں نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں میرے بچوں سے بات کرا دو, یہ نہیں بات کرواتے. یہ تو کورٹ کو نہیں, اس وقت ہمارے جو بھی کورٹس ہیں یہ ان کو فکر نہیں ہے کہ جو جیل کے جو اصول ہیں اس کے مطابق یا ان کی جو ریگولیشن ہے اس کے مطابق جو کام ہے وہ تو نہیں کرایا جانا. لیکن سختی کے لیے انہوں نے اصول پاس کر دیے کہ باہر نکل کے جیل سے کوئی بات نہیں کرے گا. یہ کس قسم کا اصول ہے؟ یہ کون سی فریڈم آف اسپیچ, اور کیسے کوئی روک سکتا ہے؟ جج کس قسم کا آرڈر دے رہے ہیں؟ آپ یہ سوچیں. جو آپ نے خود بتایا جو لسٹیں دے رہے ہیں وہ تو پوری نہیں کر رہے ہیں. تو ایک طرف سے وہ نہیں پورا ہو رہا, یہ کب تک یہ ظلم کر سکتے ہیں؟ عمران خان بھی کھڑے ہیں, ہم پاکستانی بھی کھڑے ہیں, ہم بھی مضبوط انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. کل میری بھی GIT میں
مجھے دوبارہ جانا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سارا سوشل میڈیا کے اندر جو کچھ لکھ رہے ہیں نا وہ آپ ذمہ دار ہیں اس کی، یہ انہوں نے مجھے کہا، پچھلی دفعہ بھی کہا تھا۔ اب اس کے تحت ہم نے ان کو کہا تھا آپ ہمیں جیل میں ڈال دیں، ہمیں ہم اپنی کیا کہتے ہیں کنٹریبیوشن سمجھیں گے اس بڑے مقصد کے لیے۔ آپ اگر ہماری جان بھی جاتی ہے، ہم نے یہ عہد کیا ہوا ہماری فیملی نے کہ اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری جان جاتی ہے تو ہماری شہادت قبول کرنا، اس سے زیادہ آپ ہمارے سے کیا لے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس جو کچھ بھی لینا ہمارے سے لے لیں، لیکن ہم اپنے بھائی کے لیے بھی بولیں گے، ہم ان کے لیے کھڑے بھی ہوں گے، اور جو کچھ کر سکتے ہیں ہم اس کے لیے انشاءاللہ کریں گے، اور اللہ پہ ہمارا یقین ہے، ہم کسی اور پہ امید نہیں رکھ رہے ہیں، ہمارا اللہ پہ یقین ہے، اور عمران خان کا بھی اللہ